نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا صدق اللہ العظیم۔ آج کے بیان کا عنوان ہے کہ مایوسیوں کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب حتیٰ اذا استیأس الرسل، جب انبیاء علیہ السلام بھی مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہیں گمان کیا کہ لوگ ہمیں جھٹلائیں گے، جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آ گئی۔ یہاں پر یہ ایک اہم بات اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ جب انبیاء علیہ السلام بھی مایوس ہو گئے، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ لوگ ہمیں جھٹلائیں گے، جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی۔ کیا مطلب؟ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے رہے اور یہ بتلاتے رہے کہ اگر نافرمانی کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، لیکن عرصہ گزر گیا، اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آ رہی تھی اور حق والے عروج نہیں پا رہے تھے، تو ظاہری اسباب سے انبیاء علیہ السلام مایوس ہو گئے اور اب کہنے لگے کہ لوگ ہمیں جھٹلائیں گے، وہ کہاں ہیں تمہارے وعدے کہ جی مدد آئے گی اللہ کی اور تم غالب ہوگے اور حق غالب ہوگا اور باطل مٹ جائے گا، وہ وعدے کہاں گئے؟ وظنوا انہم قد کذبوا، انہوں نے گمان کیا اب تو لوگ ہمیں جھٹلائیں گے، جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے باطل کو خود رکھا ہے، ظالموں کو خود رکھا ہے، جانوروں کو خود رکھا ہے، شیطان کو خود رکھا ہے، فرعون، نمرود، ابو جہل کو خود رکھا ہے، اور ہر زمانے میں بے حساب فرعون اور نمرود اور ابو جہل ہوتے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں بہت سارے فرعون، بہت سارے نمرود، بہت سارے ابو جہل ملیں گے، ہر وقت کے اپنے اپنے فرعون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں رکھتے ہیں؟ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے، من الخوف والجوع، بھوک سے آزمائیں گے، اور جان و مال میں کمی سے آزمائیں گے، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں۔ تو میرے دوستو، زندگی کے سفر میں انبیاء علیہ السلام پر بھی حالات آئے، سخت سے سخت حالات آئے، ظاہری اسباب سارے منقطع ہو گئے، اور انہوں نے کہا اب لوگ ہمیں جھٹلائیں گے کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق و صداقت کی آواز بلند کی، گھر میں جا کر بت توڑ دیے، ان کے لیے آگ جلا دی گئی، جب آگ جلائی گئی اللہ کی مدد آ گئی، اور پھر اللہ نے آگ کو گلے گلزار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو للکارا، اور پھر ہجرت کرنی پڑی، پھر واپس آئے اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے، فرعون اور اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا، اس کی ذریت آئی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک عرصے کے بعد آپ ہجرت کر گئے، اپنا علاقہ چھوڑ گئے، مدینہ منورہ بھی وہ پہنچنے لگے لشکر لے کر، اللہ کی مدد آئی، بدر میں آئی، احد میں آئی، خندق میں آئی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے دوستو کہ مایوسیوں کے انتہا میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ مایوسیوں کے امتحان میں اللہ سے انسان سچے دل سے مانگتا ہے، خوب ڈٹ کر مانگتا ہے، خوب رو کر مانگتا ہے، آہوزاری کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے کمانے والے چلے جاتے ہیں، ایک ہی کمانے والا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں شاید اب گھر کا گزارا نہیں چلے گا، لیکن اللہ دوسرا سبب بنا دیتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، گھر پھر بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو اسی میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو، اور کہیں بھی مایوسیوں کی انتہا آ جائے اللہ سے تعلق جوڑے رکھو، اللہ کی مدد آئے گی۔ لال مسجد کے سانحے میں ہم پر ایک بہت بڑی آزمائش آئی، اور ہمارا مطالبہ قرآن و سنت کے نفاذ کا تھا، ہے، رہے گا انشاءاللہ، اور ہم پر ظلم کی انتہا کی گئی، لال مسجد پر بمباری کی گئی، جامع حفصہ پر بمباری کی گئی، 125 شہید ہو گئے، ہم جیلوں میں چلے گئے، لوگوں نے کہا اب یہ نہیں اٹھ سکیں گے، اللہ نے پھر مدد کی، پھر ہم باہر آئے، اور پھر مدرسے بنے۔ یہ جامع حفصہ جو G7 والا الفلاح مسجد کے ساتھ 4-5 کمرے تھے، حکومت نے رکاوٹیں ڈالی،
ڈٹ کر رکاوٹیں ڈالی، اللہ نے بنا کر دکھا دیا، اور اس کے بعد پھر جامع حفصہ لال مسجد میں رکاوٹیں ڈالی، اللہ اس کو بھی بنوا رہا ہے اور بنوائے گا، اس کی بہاروں میں اضافہ کرے گا۔ ان ظالموں نے اسلامی نظام کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ وانا وزیرستان کے مجاہدین نے، طالبان نے یہ کہا اسلامی نظام ہونا چاہیے، انہوں نے کہا دہشت گرد ہیں، حالانکہ سب سے بڑے دہشت گرد خود ہیں، سب سے بڑے دہشت گرد خود ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آ رہی ہے، سارا نظام ملک کا فیل ہوتا جا رہا ہے، ملک ڈیفالٹ ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ والوں کی مدد آ رہی ہے۔ افغانستان میں دیکھیے کہ وہاں کیسے 50 ملک آئے اور پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ اتحاد میں کھڑے ہیں۔ اللہ کی مدد آئی، اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ اور زندگی کے سفر میں یہی ہوتا ہے دوستو، جب مایوسیوں کی انتہا ہو جاتی ہے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بچوں سے، سب خاندان سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑتا ہے اور سچے دل سے رشتہ جوڑتا ہے، آوازاری کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، رونے کی شکلیں بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو اللہ سے رشتہ جوڑ لو، اللہ کے سامنے رونے والے بن جاؤ، آوازاری کرنے والے بن جاؤ، اللہ مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ کے بھی خزانے ہیں۔ دیکھو امریکہ کو پکڑ رہا ہے، اتنی برف باری، ہم تو تھوڑی سی برف نہیں بنا سکتے، اس برف میں بھی کتنا خرچہ ہوتا ہے، کتنی بجلی خرچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس برف کے خزانے، اللہ کے پاس ٹھنڈک کے خزانے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے گرمی کے خزانے، اللہ تعالیٰ کے پاس بارش کے خزانے، اللہ تعالیٰ کے پاس اولوں کے خزانے، اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ کے خربہا خرب طریقے ہیں، اور عنایتوں کے بھی خربہا خرب طریقے ہیں۔ وہ عنایت کرنا چاہے، خربہا خرب طریقے دینے کے ہیں، خربہا خرب طریقے پکڑنے کے ہیں۔ ایک اللہ سے رشتہ جوڑ لو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔